بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم آیت بیان فرمائی جس میں امت کے لیے ایک سبق ہے، امت کو ایک ہدایت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں اس کی کامیابی ہے اور اس کے چھوڑنے میں اس کی بربادی اور تباہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے ان کو روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بتائی ہے کہ تمہیں اس لیے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت، ان کی طرف سے ایک حدیث مبارکہ، وہ دلوں کو دہلانے کے لیے کافی ہے۔ فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم، ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سناتے ہوئے سنا، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ معلوم ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اتنی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ جب امت اس کو چھوڑے گی تو دعائیں کریں گی تو دعائیں بھی رد کر دی جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر آدمی پرائیویٹ لمیٹڈ زندگی گزار رہا ہے، اچھا کرتا، اچھا پاجامہ، اچھی پگڑی، جبہ و دستار، اچھا کھانا، اچھا پینا، چپ چاپ نظریں جھکا مسجد جانا اور چپ چاپ اپنے گھر چلا جانا۔ اور معاشرے میں بھی ایسے شخص کو کہتے ہیں بہت صوفی آدمی ہیں، نیچی نظر رکھ کے چلتے ہیں، کسی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، کوئی لڑے، کوئی گالی دے، کچھ بھی کرے تو چپ خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کی تعریفوں میں شمار ہوتا ہے، ان کا یہ عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا ان کی تعریفوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تو یہ ملتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں تو یہ ملتا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں اور تم نماز کی تیاری کر رہے ہو جی، تو آپ نماز چھوڑو، پہلے ان کو بچاؤ، اس لیے کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، اگر وہ دونوں ہلاک ہو گئے تو ان کی جان کی قضا نہیں ہو سکتی، ان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں تو اس بات کی ہدایت دی گئی، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کل مدارس عربی میں یہی ہے کہ بہت سے اساتذہ وہ ہیں جو ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں، اے بچے ایسا کیسے کر رہے ہو، ٹھیک سے بیٹھو، سلیقے سے رہو، تعلیم کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو طلبہ ایسے استاد کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں، یہ ڈینجر ہے، یہ خطرناک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، ایسے نام سے ان کو موسوم کرتے ہیں۔ اور جو استاد کچھ بھی نہ کہے، چپ چاپ ایک طرف سے نظریں جھکا کے مسجد میں ایک کونے میں آئے اور چپ چاپ چلے رہے ہیں کہ حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، برا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقے زندگی پسند نہیں تھا۔ ہمارے سامنے منکر ہوتا رہے اور ہم اس پر نکیر نہ کریں، یہ مومن کی ذمہ داری، یہ مومن کی شان نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے ہم روکیں،
آج کل یہ بھی عذر کیا جاتا ہے کہ آج کل کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، بس اپنی عزت بچانے کا دور ہے. یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے. کہنے جیسا نہیں ہے جی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، یہ دھوکہ ہے. تجربے کی بات یہ ہے، اور بزرگوں نے یہ باتیں کہیں نہ کہیں لکھی بھی ہیں. جو بات اخلاص کے ساتھ کہی جائے، درد دل کے ساتھ کہی جائے، احسن طریقے سے کہی جائے، وہ ہمیشہ مؤثر ہوا کرتی ہے. الفاظ سمجھیے گا ذرا. جو بات اخلاص کے ساتھ کہی جائے، احسن طریقے سے کہی جائے اور درد دل کے ساتھ کہی جائے، اس بات کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے. اور جو اچھی بات احسن طریقے سے نہ کہیں، غلط طریقے سے کہیں، چلا کر کہیں، ڈانٹ کر کہیں، تو وہ قیمتی سے قیمتی بات بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے ریپلائی میں ادھر سے گالی ملے. اس لیے کہنے کا طریقہ تو ہمارا صحیح ہے نہیں. ہمیشہ ہم زبان سے بولتے ہیں تو سامنے والوں کے دل توڑتے ہیں، اور اوپر سے جب کوئی نہیں مانتا، یہ بھکتیاں کرتا ہے یا ہمیں کچھ برا بھلا کہتا ہے، یا کسی واسطے سے ہم تک وہ بات پہنچتی ہے کہ تم نے جو بات کہی تھی، نوجوان تمہارے پیچھے ہی بات کر رہے تھے، پہلے اپنی خبر لے، اپنے پہلے گھر کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے، تو سوچتا اب کچھ کہنے جیسا نہیں ہے. معلوم ہوا شیطان نے کام خراب کیا. اگر اچھی بات کو اچھی طریقے سے کہتا اور درد دل کے ساتھ کہتا، اخلاص کے ساتھ کہتا، تو یہ بات سننے کو نہ ملتی، اور سننے کے بعد پھر دل کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ اب کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں. اس لیے طلبہ عزیز کو چاہیے کہ وہ زمانے تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگے کہ پیارے اللہ، آپ نے جو ہمارے ذمہ ایک فریضہ رکھا ہے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جی پیارے اللہ، اس عمل کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ آیت ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں اپنی ڈیوٹی کو سمجھنے کی طرف ترغیب دلاتی ہے. چاہے ہم کتنا ہی مطالعہ کریں، چاہے ہم کتنا ہی تلاوت کریں، چاہے ہم کتنا ہی ذکر کریں، جی، لیکن ہم اپنے اہل خانہ کی خبر نہ لیں، اپنے خاندان کی خبر نہ لیں، اپنے حلقے اثر کی خبر نہ لیں، اپنے شاگردوں کی خبر نہ لیں، جی، تو یہ بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. ہم اپنے طلبہ کو صرف وہی پڑھائیں جو ہمارے ذمے ہیں، نحو پڑھائیں، صرف پڑھائیں، جی، ترکیبیں کرائیں، اور اس کے علاوہ بہت سی کچھ چیزیں ہیں جو بحیثیت ایک مومن ہونے کے، بحیثیت ایک استاد ہونے کے، ایک مربی ہونے کے ہمارے ذمے تھیں، لیکن ہم نہیں کرتے اور کہتے وقت کہاں ہے، نصیحت کرنے کا وقت کہاں ہے. تو یہ جواب اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، یاد رکھیں. ایک طالب علم آیا، سلام کیا، السلام علیکم، اور سلام کیا، السلام علیکم. بیٹا ایسے نہیں، السلام علیکم. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. قدم قدم پہ پکڑ کرتے تھے کہ السلام علیکم. سلام کی اصلاح ہو گئی. جب ہاتھ مسافے کے لیے ہاتھوں میں دیا تو ذرا ہاتھ یوں گھما کے دیکھ لیں، بیٹا ناخن بڑے ہو گئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، سنت کا اہتمام کریں. جی بتائیے اس میں کون سا وقت چلا گیا کہ اتنا نہیں کہہ سکتے تھے؟ جی دیکھو پیر کے ناخن بھی بڑے ہو رہے ہیں، اس میں کون سا وقت چلا گیا؟ مسافہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کم قدم کے فاصلے سے طالب علم ہے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. جی بیٹا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، یہ خیالہ کا طریقہ ہے. جی پیار بھرے انداز سے کہا تو وہ تو اسی وقت اوپر کرتا ہو جائے گا. ایک بزرگ تھے، ایک استاد تھے، جب دیکھتے تھے کہ طالب علم سامنے سے آ رہا ہے اور اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو فوراً کہتے اپنا پاجامہ اوپر کر، بیٹا دیکھو نا میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. کہ حضرت نہیں اوپر ہے. ہاں بیٹا بڑا ڈر لگتا ہے. اور پھر وہ احادیث کا ترجمہ سناتے جو وعید کی ہیں کہ ٹخنے سے نیچے اگر پاجامہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں اور اتنا حصہ جہنم میں جائے گا. پھر وہ سب سناتے. تو یہ بھی تو ایک طریقہ تھا تربیت کرنے کی. محتم کے ذمہ ہے کہ محتم تربیت کرے، ہمارے ذمہ تعلیم ہم ارے اکیلا محتم کہاں تک پہنچے گا، اکیلا محتم کہاں تک جائے گا. این ممکن ہے کہ ایک طالب علم 10 سالہ زندگی میں محتم کی نظر میں نہ آئے اور ایک وہ قصور کرتا، این ممکن ہے. اس لیے کہ محتم نے دستخط کی، اس دن اس کا ملاقات مسافہ ہوا، اب اس کے بعد محتم سے اس کو کوئی واسطہ نہیں.
اگر وہ درسگاہ میں حاضری دیتا ہے، امتحان میں حاضری دیتا ہے، تو اس کو کبھی بھی مسافر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کہ اس کو چھٹی کی ضرورت ہو، اس کو چھٹی دینی کہاں ہے، ممکن ہے۔ تو محتم کے قابو میں نہیں ہے تعلیم کی تربیت، ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرے، ہر استاد کی ذمہ داری۔ ایک استاد کے پاس 10 مرتبہ تعلیم میں آتا ہے، سبق سنانے آتا ہے، املا دکھانے آتا ہے، کچھ سوال کرنے آتا ہے، کچھ جواب لینے آتا ہے، کوئی کام سپرد کیا تو وہ کام کرنے کے بعد، انجام دینے کے بعد اس کی اطلاع دینے آتا ہے، سامنے سے گزرتا ہے، سامنے بیٹھتا ہے، 10 مرتبہ صبح سے شام تک آتا ہے، تو 10 مرتبہ میں صبح سے شام تک اس کے نفس نین کو تو دیکھے گا نا استاد، کیا پہن رہا ہے جی، کس طرح چل رہا ہے۔ ایک استاد کے پاس ایک طالب آیا کہ مجھے فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے۔ استاد نے فرمایا کہ دیکھو اس کتاب کے مصنف افغانستان میں ہیں، افغانستان میں، اور وہ حیات ہیں، جتنی اچھی منشا اور مراد وہ سمجھا سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھا سکتا، لہذا آپ کوشش کرو، وہاں جاؤ، سفر کرو، اور یہ کتاب انہیں سے پڑھ کر آؤ، یہ فن انہیں سے پڑھ کر آؤ۔ اچھا طالب علم تھا، شوق تھا، طلب تھی، گیا سفر کر کے، لمبا پہنچا۔ استاد دوپہر کے وقت اس وقت کھانا کھا رہے تھے، طالب آیا کہ حضرت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ اچھا ہاتھ دھو، کھانے کے لیے پہلے بیٹھ جاؤ، کھانے کے لیے بٹھایا۔ کھانے کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت وہ جو کتاب آپ کی تصنیف کی ہوئی ہے وہ پڑھنے کے لیے آئے۔ کہ دیکھو اگر پڑھنے کے لیے آئے ہو میرے پاس تو اس سے تو میں عذر کرتا ہوں، پڑھا نہیں سکتا، اس سے تو میں عذر کرتا ہوں، پڑھا نہیں سکتا، اور کوئی کام ہو، خدمت ہو تو بتاؤ۔ کہ نہیں حضرت میں تو صرف پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں بیٹا میں معذور ہوں، میں آپ کو کتاب نہیں پڑھا سکتا۔ ابھی بچہ واپس چلا آیا، جس استاد نے بھیجا تھا، ترغیب دی تھی، ان سے ملا۔ حضرت میں تو گیا تھا، بڑی مشقت کے ساتھ گیا، پہنچا، حضرت نے تو مجھے انکار کر دیا پڑھانے سے۔ کیوں منع کیا؟ کہ بس میں نے پوچھا کہ حضرت میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے، صرف اسی مقصد سے آیا ہوں۔ کہا اگر پڑھنا چاہتے ہو کتاب تو وہ میں معذور ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا، اس کے علاوہ کوئی کام ہو، خدمت ہو، ضرورت ہو تو بتاؤ، میرے قابل ہوگی وہ انجام دوں گا۔ کہ حضرت کوئی کام نہیں ہے، اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا میری طرف سے معذرت ہے۔ تو کہا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی آپ نے ان کو؟ حضرت تکلیف کیسے، کھانے کے لیے بیٹھا تھا، حضرت کھانے کے لیے بیٹھے تھے استاد، اور مجھے بھی انہوں نے کھانے میں شریک کیا، نہ کوئی بات، نہ کوئی کلام، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی کام، کچھ بھی تو نہیں، بس اسی کھانے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ پڑھا نہیں سکتا میں۔ تو استاد سمجھ گئے کہ یقیناً کھانے میں کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے جس سے استاد کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، لہذا دسترخوان لگوایا گیا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دسترخوان لگاتے، پہلے کھانا کھا لو پھر سوچیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب وہ بچہ اس طالب علم کھا رہا تھا استاد کے سامنے، اور یہ کڑی نظر اس پہ رکھے ہوئے تھے۔ اب تو کہاں فرصت ہے کسی کو ان سب چیزوں کے دیکھنے کی، کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ تو دیکھا کہ اس بچے نے گستاخی کی کھانے میں، اور وہ یہ تھی کہ کھانے کا لقمہ جو اٹھا رہا تھا، لقمے کے تناسب سے سالن زیادہ اٹھا رہا تھا، لقمہ چھوٹا اور سالن زیادہ۔ تو حضرت سمجھ گئے اوہو اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، افراط تفریط ہے، اعتدال نہیں ہے، اور یہ چیز ان کے طبع نازک پہ گراں گزری، استاذ کی جو افغانستان میں تھے نازک طبیعت پر گراں گزری۔ میں سوچا کہ جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کا مزاج ایسا ہو، وہ آگے مجھے کتنا دکھ دے گا، تکلیفیں دے گا، لہذا معذرت کر لی۔ اس کے بعد ان کی تربیت کی اور بہت سارے امور کو دیکھا، اس کے بعد بھیجا ہوگا یا خود ہی پڑھایا، اس کا ثبوت نہیں ملتا، بہرحال یہ واقعہ اتنا ہے۔ تو تربیت کرنے والے تو ایسی نظر رکھتے تھے، تربیت کرنے والے تو ایسی نظر رکھتے تھے۔ آج کل ماں باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کی، بچے کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں، استنجا خانہ کیسے یوز کر رہے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، نہیں پتہ۔ ماں باپ خود جو ہے جن کی ذمہ فریضہ ہے بچوں کی تربیت کرنے کا، وہ اس فریضے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، نہیں ادا کر پا رہے۔ اساتذہ کا یہ حال ہے۔ محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر پہلے کچھ بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ملیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ کہیں گے، یہ راستے میں ملیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ نصیحت کریں گے،
لیکن حال یہ ہے کہ نہ اب وہ رہے اور جو موجود ہیں ان کو فرصت وہ وہی اپنی بزرگی سنبھالے ہوئے کہ کچھ کہنے جیسا نہیں ہے۔ شملک کے اندر ایک بزرگ تھے بھائی عبداللہ میاں، میرے بہت پیارے دوست، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ ان کے خاندان میں یا ان کے ملنے والوں میں ریلیشن میں ایک بزرگ تھے، ان کا حال اے بیٹا دکھ رہا شادی تھی نہ باپو نہ باپ شادی تو نہیں ہوئی؟ ارے کتنی عمر ہے کہ 22 سال کی 20 سال کی ہو گئی شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ او ہو کچھ ہے ذہن میں تمہارے؟ کہاں فلاں خاندان ہے، کوئی بات نہیں فکر مت کر۔ اب وہاں جاتے کہتے بھائی ڈگری گھر میں بیٹھے لی سن، لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ کہ بابو فکر تو ہے لیکن کیا کریں۔ ارے کیا وہ لڑکا کیسا لگتا ہے تمہیں؟ تو کہا کہ اس ماں باپ ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں فکر مت کرو۔ وہاں جا کے کہتے ہیں میں تیری بات کر دی، وہاں جا کے واپس کہتے ہیں کہ میں نے بات کر لی، وہ بھی تیار، تم بھی تیار، بتاؤ کب منگنی کر رہے؟ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ نوجوان بچے گناہوں میں ملوث نہ ہو، جوانی میں یہ عفیف رہیں، یہ بدنگاہی کے شکار نہ ہو، ان کو اس بات کی فکر تھی۔ وہ اس بارے میں مشہور تھے کہ بچوں کو کنوارا وہ دیکھتے تو فکر ہوتی تھی کہ کہیں ان کی جوانی داغدار نہ ہو جائے۔ ہماری ننیال میں ایک عبد الحفیظ تھے، انتقال فرما گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ ان کا حال یہ تھا نماز پڑھتے تھے، لمبے تڑنگے تھے، نماز پڑھتے تھے اور چلتے تھے، اور کوئی لڑکی اگر گلے میں دوپٹہ لے کر چلتی تو کہ اے لڑکی کیل ٹھوک دوں گا سر میں، یہ دوپٹہ بہت نیچے گرنے لگا ہے، یہ دوپٹہ بہت گلے میں گرنے لگا ہے، کیل ٹھوک دوں گا سر میں، اس کو اوپر رکھو۔ لڑکیاں دیکھتی تھی اور فوراً حجاب ان کو یاد آتا تھا۔ کچھ اثر و رسوخ تو تھا نا، اور انہوں نے بچوں کو کہہ کے اور ان کے احترام کو اور وقار کو یاد دلا دلا کے انہوں نے کچھ حیثیت تو بنائی تھی اپنی، تبھی تو بچے دیکھتے تھے اور ان کو دوپٹے کے خیال آتا کہ غفلت ہو رہی ہے اور ہمارا دوپٹہ گلے میں نہیں سر پہ رکھنا چاہیے۔ ارے اور تو اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، ہمارے قریب میں ضلع میرٹھ میں ایک تحصیل ہے سردھنا، صادق حسین سردھنوی جہاں کے تھے، وہاں ایک پولیس کا افسر تھا، وہ عصر کے بعد شارع کے کنارے پر کرسی لے کے بیٹھ جاتا، اتنا زیادہ ٹریفک اس زمانے میں نہیں تھا، کرسی لے کے بیٹھ جاتا، اور کوئی نوجوان بچہ جینس پینٹ یا مضبوط یہ جو باڈی شیپ پینٹ ہوتی ہے اس طرح کی پہن کے چلتا ہے، یہ لڑکے ذرا، اور ایک روح افزا کی بوتل جس زمانے میں کانچ کی ہوا کرتی تھی، اب تو پلاسٹک کی ہے، کانچ کی ہوا کرتی تھی، وہ رکھتا تھا، اور اپنے کسی نائب سے ہوم گارڈ سے کہتا ہے بھائی ذرا اس کی بیلٹ ڈھیلی کرو اور ڈالو بوتل اوپر سے، اگر بوتل اوپر سے نیچے نکل گئی تو خیر، اور نہیں نکلی تو ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ لڑکیاں نہیں رہتی اس شہر میں، اکیلا تو ہی رہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا مقصد تھا اس کا۔ ارے باڈی شیپ پہن کے جب نوجوان چلے گا تو نوجوان بچیاں جب ان ٹانگوں کو دیکھیں گی تو کچھ جذبات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ شہوت کچھ ہوگی کہ نہیں؟ جس طرح سے لڑکیاں اگر باڈی شیپ لباس پہن کے چلیں گی تو مردوں کی نظر پڑے گی تو کچھ جذبات ان کے بنے گے کہ نہیں بنے گے؟ تو وہ اس کی اصلاح کرتا تھا، غیر مسلم تھا۔ ہائے ہائے، آج ہم اپنے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کیوں چھوڑے ہوئے دوست؟ یہ شاید امت جو تڑپ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہیں، کہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک، اس سے ہم غافل تو نہیں ہو گئے کہ محبوب نے فرمایا تھا جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے دوستو ارادہ کریں کہ ہم جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو احسن طریقے سے اس کو روکیں، احسن طریقے سے روکیں، صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ روکیں، اور اس طرح سے کہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کرنے کا سلیقہ بھی تو سکھایا، کیا فرمایا؟ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہو، اور آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں آپ کے میل لگا ہوا ہے، یہاں ناک اچھی طرح سے صاف کرو، یہاں کان میں صابن رہ گیا ہے جی، اور وہ جب بتاتا ہے تو چلا کر نہیں، چیخ کر نہیں جی، شور کر کے نہیں، خاموش سائلنٹ موڈ میں، اور آپ فوراً جی ان چیزوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور غصے میں آ کے پھر آئینے کو توڑتے نہیں کہ بیوقوف ہے، کیا ضرورت تھی ایسا بتانے کی؟ بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے کہ اچھا ہوا
گھر کے باہر نکلنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا، ورنہ دنیا دیکھتی تو کراہت کرتی مجھ سے. میری ناک میں نے صاف کی تھی واش روم کے اندر، تو یہاں ریزش لگی رہ گئی تھی، یہاں کان میں صابن لگا رہ گیا تھا، یہاں کالک مثلا کوئی چیز لگی رہ گئی تھی. اچھا ہوں میں نے آئینہ دیکھ لیا جی. تو آئینے کو صاف کر کے نکلتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے. مومن کو چاہیے کہ جب مومن کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے، سائلنٹ موڈ میں خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کر دے، اور جس کی اصلاح کی اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے بہت احسن طریقے سے سمجھایا. یہ طریقہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ برسر عام 4 رستے پہ روک کر گئے، کچھ سمجھ پڑتی کہ نہیں، ایسے ہی گھومتا جا رہا ہے، دیکھ ایسا ہے. اب بہرحال آپ نے اس کی رہبری کی، اس وقت اس نے وقتی طور پر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا. لیکن یہ جو الفاظ کہے کہ کچھ سمجھ پڑتی کہ نہیں، کیسے گھومتا پھر رہا ہے، یہ الفاظ اس کے دل پہ لگے رہے. تو بات اچھی تھی، طریقہ غلط رہا. بات اچھی تھی، طریقہ غلط رہا. مومن کی بات بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث اس لیے کیا، اپنے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ ان کی زندگی تمہارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے. تو آئینے کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنی اصلاح قبول کرتا ہے. دوسری صفت یہ ہے آئینے کے اندر کہ جب آدمی سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرا اس کے سامنے آتا ہے تو آئینہ اس کی شکایت نہیں کرتا. یہ جو جناب ابھی گئے نا ہٹ کر آپ سے پہلے، 3 خابیاں تھیں ان کے چہرے پر، میں نے بتایا چشمہ لگا کے پگڑی لگائے گھومتے پھرتے ہیں بڑے بڑے. حال یہ ہے کہ یہ 3 خابیاں لے کے گھوم رہے تھے. اچھا وہ بتا دیا، ورنہ عزت کے فالودے نکل جاتے. آئینہ ایسا نہیں کہتا، چغلی نہیں کرتا. معلوم ہوا مومن جب دوسرے مومن کی اصلاح کرے تو وہ دوسروں سے کہتا نہ پھرے، دوسروں کو یہ کہتا نہ پھرے جی کہ ایسا 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 فلاں کی میں نے ایسی اصلاح کی، فلاں اتنا بڑا ہو گیا، عالم ہے، فلاں ہے، شادی شدہ ہے، اتنے بچوں کا باپ ہے، اور ابھی تک اتنی بات کی سمجھ نہیں آئی. اس طرح سے اس کی انسلٹ ہوگی، اور جب کبھی اس کو پتہ چلے گا تو آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے نفرت کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن ہو جائے، جو باتیں آپ نے اس کو بتائی اس پر عمل نہ کرے. اس بیوقوف نے کہا نہیں عمل کرنا اس پر. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی، المومن میراث المومن. مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہماری ڈیوٹیوں میں سے ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اچھی طرح سن لو کہ تم میں سے اگر کوئی کسی منکر کو دیکھے تو کوشش کرے اس بات کی کہ اپنے قوت بازو سے اس کو روکے، قوت بازو سے روکے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے زبان سے کہے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. شراح نے اس کی تفصیل کی ہے کہ حکام کے لیے پہلا حکم ہے، جن کو اللہ پاک نے عمراء کو، حکام کو قوت دی ہے اور قوت نفاذ ان کے پاس ہے، ان کو چاہیے کہ بزور قوت برائی کو روکے. علماء صلحاء کے لیے دوسرا درجہ ہے کہ وہ اپنی زبان اور قلم کو استعمال کرے اور اس سے اصلاح کرے احسن طریقے سے. اور جو ضعفاء ہیں علماء کے لیے قول، اور جو ضعفاء ہیں ان کو کہا کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، تم کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اس کو برا سمجھو اور ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو، برا سمجھو اس کو. تم برا سمجھو گے اور دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں اللہ قبول فرمائیں، کیونکہ تم کمزور ہو نا. سبحان اللہ، کیا بہترین ترتیب ہے اسلام کے اندر. بہرحال ہم سب کے سب یہ سوچ کے بیٹھ جائیں اپنے گھروں پر، نوجوان بچوں کو کسی کو موبائل سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو انٹرنیٹ سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بگڑ رہے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سب اپنی اپنی خبر لو. یاد رکھنا یہ سارا کا سارا معاشرہ برائی سے بھر جائے گا، برائی سے بھر جائے گا. کیا کچھ نوجوان بچے، کیا کچھ باوقار افراد راتوں کو
چہل قدمی کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر محلوں میں نہیں گھوم سکتے؟ اور جہاں بچے اس طرح کی چوکڑی لگا کر بیٹھے ہوں 2 منٹ کے لیے ان کے پاس رکیں اور کہ پیارے بچوں، اللہ پاک نے جوانی بڑی قیمتی دی ہے، یہ کیا تم فون میں لگے ہوئے ہو؟ بیٹا عشاء کے بعد کا وقت ہے، فون میں جب دیر تک لگے رہیں گے اور سب تو کب تہجد پڑھیں گے، کب دعا کریں گے، کب یہ بچوں کا حق ادا کریں گے؟ یہ وقت تو یہ تھا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کا ہوم ورک کرواتے، ان کے سبق سنتے، ان کو آگے حل کرواتے، پڑھاتے، سمجھاتے۔ یہ وقت تو ہمارا اس میں لگنا چاہیے تھا۔ جب ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کچھ بات کرتے تو مجھے امید ہے کہ شاید دوسرے دن بیٹھنے سے پہلے 70 بار سوچتے کہ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے اس آیت کو بار بار ہم پڑھیں۔ اللہ پاک نے جو ہمارے ذمہ میں کام لگایا ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، اور اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے، اس کی وضاحتوں کو پڑھنا چاہیے، شروحات کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ترک پر جو وعیدیں ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ناراض ہو کر قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان ساری چیزوں کا انجام سامنے رکھ کر ہمیں تڑپ اٹھنا چاہیے، تڑپ اٹھنا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے مسجدوں کے اندر بچے وضو خانے میں وضو کر رہے، کیا شور کر رہے ہو؟ اب بچے وہاں سے بھاگ گئے، مسجد میں نہیں آئے، بھاگ گئے اپنے گھر۔ یہ ہم نے نہی بالمعروف کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی 4-5 روز پہلے کسی ریاست کے اندر یہ عادت تھا، سنتوں کا عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو ایک بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں ذرا ڈانٹو نا ان بچوں کو، شور کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بوڑھوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے اس زمانے میں۔ پھر دوسرا گیا اور زور سے کیا، سارے بھاگ گئے مسجد چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بتائیے نفع ہوا نقصان؟ اگر کوئی ان کو پیچھے چلا جاتا، بیٹا آؤ شاباش میرے ساتھ بیٹھو، یہ بچوں ادھر آؤ ادھر آؤ، شاباش میرے پاس بیٹھو، 2-4 بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، ان کو پیار کرتا، ان کو دیکھ کے مسکراتا، شاباش سنو بیٹا، تو مجال کی ان کی شور کرتے ہو، ہنگامہ کرتے، اور بیان کے اختتام پر لو بیٹا یہ 50 روپے لو اور دیکھو دکان پہ چاکلیٹ لے کر مٹھائی کی گولی لے کے تقسیم کرو آپس میں، بہت اچھے بچے ہو، دیکھو بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جب کوئی بیان ہو تو خاموش ادب سے بیٹھا کرو۔ ان بچوں کو زندگی بھر وہ چاکلیٹ بھی یاد رہے گی، وہ نصیحت بھی یاد رہے گی، اور وہ اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں گے۔ اور اپنے دور کے اندر جب اس طرح کا ہنگامہ ہوگا تو چونکہ کسی سکھانے والے نے ان کو سکھایا تو وہ خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ آج کل تو حال یہ ہے، عام طور پر بچے پیچھے شور کرتے ہیں نماز میں، جہاں ادھر نیت باندھی تو وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی کہنے والا نہیں، اس لیے خوب کودتے ہیں، خوب دھمال کرتے ہیں اور وہ ہنسی روکنا بھی چاہتے ہیں، رک نہیں پاتی۔ یہ تو آپ بھی کسی زمانے میں بچے رہے ہوں گے، اس مرحلے سے گزرے، میں بھی گزرا ہوں۔ ہم تعجب سے نہ سنیں کہ کون سی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، یہ سب ہماری ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شیطان جو سجھاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے پیچھے بچے شور کر رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ صف اول میں ان کی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں التحیات پڑھ رہا ہوں، تشہد پڑھ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ امام سلام پھیرے پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اس کو اس کی انتظار ہوتا ہے۔ اور سلام پھیرتے کے ساتھ ہی ابھی سلام پورا ہوا بھی نہیں، وہ ایسی دھاڑ دیتا ہے، ایسا چیختا ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو بچے پیچھے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ شیر کہاں ہے، وہ ادھر ہے، تو ادھر نماز پڑھیں گے اپنے، یہاں سے بھاگنے میں اچھا رہے گا کیونکہ دھمال تو کرنی ہے، یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بچے آج کے دور کے اندر، یہ جو بچے آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے ان کی، یہ دل بہلانے والے فون کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ گیم کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ ٹی وی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ تماشوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ کھلونوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر آج ابتدا میں ان کی تھوڑی سی جو ہے شرارت کو تم نے برداشت نہیں کیا، یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، یہ نہیں آئیں گے مسجدوں میں۔ آج آئے ہیں ان کا استقبال کرو۔ کتنی بڑی فوج شیطان نے باہر بٹھا رکھی ہے جو ان کو مسجد میں جانے سے روک رہی ہے۔ یہ تو جنت کے پھول ہیں، یہ تو ہمارا مستقبل ہے، یہ تو ہماری مسجدوں کی آبادی ہے۔ ابھی سے ہم ان کو کچل دیں گے، ان کلیوں کو کچل دیں گے تو بتائیے ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ اس لیے بچوں کا شاندار استقبال ہونا چاہیے۔ مسجد کے متولی کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے، بچائیں شاباش واہ واہ، ان سے ہینڈ شیک کریں، ہاتھ ہلائیں، ہاتھ ملائیں، مسافہ کریں، سر پہ ہاتھ پھیریں، شفقت بیٹا کنارے پہ نماز پڑھو، شاباش۔ اور دیکھو شرارت مت کرنا اور ان کی جماعت میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ 2-2 فٹ کا اگر فاصلہ بھی کر دیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ ڈسکس نہ کریں، باتیں نہ کریں،
تو بہت اچھا، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو تربیت ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ایک انداز ہے ان کا. ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. محلوں کے اندر ان کو انعام دینا چاہیے. جو بچہ پورے مہینے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو انعام دیں گے، ہم سائیکل دیں گے، ہم فلاں کھلونا دیں گے، فٹ بال لا کے دیں گے، والی بال لا کے دیں گے، فلاں چیز لا کے دیں گے مثلاً. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ان پر خرچ کرتے اور ان بچوں کو ترغیب دیتے اور دین پر ان کو کھڑا کرتے، جی ان کے لیے الگ سے ایک تعلیم کا حلقہ ہوتا جو ان کی فہم کے مطابق ان سے بات کی جاتی، ان کو نصیحت کی جاتی اور کرائی جاتی، بجائے اس کے کہ ان کے لیے کوئی نظام ہوتا ڈانٹ ڈپٹ ہو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں اور اس فریضے کو ہم کس احسن طریقے سے ادا کریں اس کا بھی خیال رکھیں. نوجوان بچیاں ہیں، شور کرتی ہوئی جا رہی ہیں. کیا کسی مرد مجاہد کو یہ توفیق ہوتی ہے؟ اے بیٹی اور رکو ذرا، بس 5 منٹ میں آپ کی چاہتا ہوں. میری پیاری بچیوں، میری بہنوں، میری بھتیجیوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس طرح میک اپ کر کے، اس طرح سے سر سے نیچے دوپٹے کر کے کن محلوں سے گزرو گی اور کیسے کیسے بھیڑیے تمہیں دیکھیں گے؟ بیٹا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے؟ اور درد بھری کوئی نصیحت کرے، جی میں سمجھتا ہوں شاید 10-20 میں سے 2-5 تو ایسی ہوں گی شاید رو دیں گی، لیکن ہمت ہی نہیں کر رہے. ولیمے ہوتے ہیں گویا سینما ہوتے ہیں. میں نہیں جاتا دوستوں ولیموں میں، شادیوں کی دعوتوں میں جانے چھوڑ دیا، جی اس لیے کہ راستہ روک کر جس راستے کے اوپر کتے کا بھی حق تھا، بلی کا بھی حق تھا، خنزیر کا بھی حق تھا، مومن کا بھی حق تھا، غیر مومن کا بھی حق تھا، سارے مفادات کو روک کے مسدود کر کے آپ نے ان پر قبضہ کر لیا. کون سا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اتنی فریضے پامال کر کے اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ بتائیے، اللہ اس سے خوش ہوں گے؟ پھر اسی میں عورتیں آ رہی ہیں اور کس انداز سے آ رہی ہیں، کیسی بے محابہ ہو کر آ رہی ہیں. ولیمہ نہیں ہوتا، سینما ہوتا ہے، دیکھنے دکھانے کا ہوتا ہے، کھانے کھلانے کا کم اور دیکھنے دکھانے کا زیادہ ہوتا ہے. پھر ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اجنبی عورتوں کی تصویریں لی جاتی ہیں، پھر واٹس ایپ پہ چلتی ہیں. کیا شادی ہو رہی ہے؟ یہ شادی ہے یا بربادی؟ کہاں گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ کوئی دعوت دینا آئے تو کبھی پوچھا دائی سے کہ بھئی کیا نظام ہے، ولیمے میں کیا کھانا رکھا گیا ہے اور انتظام کہاں ہے، عورتوں کا کیا نظام ہے، عورتوں کو کھلانے والے کون کون ہیں؟ جی عورتیں ہی ہیں یا نوجوان لڑکے جائیں گے ان کو کھلانے کے لیے؟ اور کتنی بھیڑ آپ نے جمع کی ہے. لوگوں کی ظہر کی نماز کا کیا ہوگا؟ وقت آپ نے اس طرح کا رکھا ہوا ہے. جی نہیں بات کرتے اس موضوع پر. شادیوں کے شادی کارڈ آ رہے ہیں اور اتنے قیمتی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. شادی کارڈ کو دیکھ کے دل نہیں خوش ہوتا؟ اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے، اس کا جو کاغذ ہوتا ہے، اس پہ جو کتابت ہوتی ہے، جی اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. قیمت معلوم کرو، 50 روپے، 60 روپے، 70 روپے، 100 روپے. جی 1000 چھپواتے ہیں، 2000 چھپواتے ہیں، لاکھوں میں بات جاتی ہے. اور یہ چند سیکنڈ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد رکھتے ہیں، قیامت تک نہیں اٹھاتے کبھی. ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی. ریمائنڈر اپنے فون میں ڈال دیا کہ فلاں تاریخ کو دعوت میں جانا ہے اور وہ رکھا ہوا ہے، ڈسٹ بن میں جاتا ہے. حالانکہ کئی مرتبہ اس پہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، النکاح من سنتی لکھا ہوا ہے، کئی مرتبہ اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے. جی یہ توہین ہے کہ نہیں؟ کیا ہی اچھا ہوتا چھوٹی سی ایک کتاب چھپوا دی جاتی، اس کا ٹائٹل خوبصورت ہوتا اور پیچھے اس میں شادی کا رخا چھپ جاتا، فلاں ابن فلاں کی شادی فلاں بنت فلاں کے ساتھ فلاں دن ہونا قرار پائی ہے، وقت مقررہ پر آپ کو دعوت کی شرکت ہے، شرکت فرما کے دعا کریں بچوں کے لیے. چھوٹا سا ایک مضمون ہوتا. جب تک وہ کتاب دنیا میں رہتی وہ شادی امر رہتی، وہ شادی کارڈ بھی امر رہتا کہ نہیں رہتا؟ جی وہ کتاب اصل ہوتی ہے اور وہ ضمن ہوتا. لیکن اس طرف ذہن نہیں جا رہا، جتنے شادی کارڈ میں پیسے لگ رہے ہیں، غریبوں کی بیٹیاں اٹھ سکتی ہیں، ان کے نکاح ہو سکتے ہیں. کیا ہو گیا ہے دوست؟ عزیز طلبہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں،
اللہ کے لیے عالم بنے، شاندار بنے، عالم بنے، عامل بنے، ناصح بنے، اور اللہ سے مانگیں پیارے اللہ مجھے آسان طریقے سے بات کہنے کا سلیقہ عطا فرمائیں۔ امر بالمعروف کو سمجھیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جی۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جس وقت امت تھوڑی سی تھی، مسائل تھوڑے سے تھے، ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، اب جب امت بھی بڑھ گئی، مسائل بھی بڑھ گئے، اب سرے سے نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، پوری دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء پیدا فرمائے، یہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جی کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ جو اللہ نے لاد دی ہے، اس کو ان کو انجام دینا پڑے گا، اور انجام نہیں دیں گے تو دنیا میں بھی دھر لیے جائیں گے اور آخرت میں بھی دھر لیے جائیں گے۔ کسی کتاب میں بہت سال پہلے کی بات ہے، واقعہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ایک بستی میں کارروائی کرنے کے لیے کہ اس کو تہو بالا کر دو۔ فرشتہ پہنچا، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا ہے، فوراً واپس گیا اور کہا کہ پیارے اللہ، جہاں آپ کا کوئی بندہ اللہ اللہ کر رہا ہو تو وہ جگہ تو محفوظ رہتی ہے، تو میں اس کو کارروائی کروں یا نہ کروں؟ کہ ہاں کر دو، اس کے باوجود کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے کر دو، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کرتا ہے لیکن کسی کو برا نہیں سمجھتا، جو برائیاں کرتے کسی کو برا نہیں سمجھتا، اور یہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھا جی اس بستی پہ اپنی کارروائی کو شروع کر دو، تو قومیں ہلاک ہوئی ہیں امر بالمعروف اور نہیں منکر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم احسن طریقے سے، ہمارے کلاس میں کوئی ساتھی ہو، ہمارا کوئی پڑوسی ہو، ہمارے محلے میں کوئی ایسے افراد ہوں کوئی جی جو منکرات پر عمل کر رہے ہوں، احسن طریقے سے ان کو سمجھائیں، احسن طریقے۔ اور الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی کو ناشتہ کرا دیں، ایک کپ چائے پلا دیں، ایک ادھر کی شیشی دے دیں، ایک چھوٹا سا قلم ہدیے میں دے دیں جی، اس کے سارے جذبات جی آپ کی محبت میں ڈوب جائیں، اور ان جذبات کے ساتھ پھر آپ اس کو کوئی بات کہیں گے تو اپنا خیر خواہ سمجھے گا، آپ کو اپنا محسن سمجھے گا۔ ایک نوجوان بچہ ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، پورے محلے میں ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ ہمت نہ، بیٹا ذرا اتنے پیارے نوجوان ہو، مجھے آپ سے اللہ واسطے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، جھوٹ بھی نہیں، مجھے بیٹا آپ سے اللہ واسطے محبت ہے، پھول جیسی آپ کی جوانی ہے، ماشاء اللہ دیکھو کیا تم نے باڈی بنائی ہے، دو چار تعریف کے الفاظ کہے تو دل پھول گیا نا، جذبات بن گئے کہ مجھے بھی کوئی لائک کرنے والا۔ ہر نوجوان بچہ یہی تو چاہتا ہے، مجھے کوئی پسند کرنے والا۔ ماشاء اللہ بیٹا، یہ تمہاری مسل دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، یہ تمہاری چیسٹ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، واہ سبحان اللہ۔ بیٹا دیکھو ظہر کے وقت میں چائے پیتا ہوں جی، اگر آپ میرے ساتھ چائے پیو گے کل تو میرا دل خوش ہوگا، آنا ہے تو پکا کہ جی ہاں انکل میں ضرور آؤں گا، چچا میں ضرور آؤں گا۔ اب آیا، آپ نے پہلے سے جی ایک نظام کے تحت ایک ادھر کی شیشی، ایک قلم، ایک ڈائری اس کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ بیٹا چائے پیا؟ جی چائے پی لی، دیکھو یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، اسے رکھو اور جمعہ ادھر لگایا کرو مسلم، اور کوئی اچھی بات کوئی کہے بیان میں تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب آپ نے اس کو یہ بات کی، اب وہ ادھر اور ادھر بھی اچھا دو تاکہ یاد کرے، ایسا نہ ہو کہ اتنے بدبودار ہو کہ ہمیشہ نفرت کرے کہ بڈھے کے پاس آئندہ کبھی نہیں جانا، دماغ خراب کر دیا۔ ریونین کا زوریم آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں وہاں لوگ کیسے لگاتے ہیں، سنا ہے وہاں بہت اچھا لگتا ہے، اس علاقے میں اس کو لگاتے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور گرم علاقوں میں لگاتے تو سر میں درد کر دیتے ہیں، ہوتا ہے بعض علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ خیر تو اتنے بھی اچھا ہو کہ یاد کرے، پھر ایک ہفتے کے بعد بلائیں، پھر دوسرے تیسرے دن بعد، اب اس بچے کے اندر آپ سے ایک محبت کا رشتہ ہو جائے گا۔ پھر جب کہیں گے بیٹا تمہاری بہت کمپلین سن رہا ہوں، کیا ہے بیٹا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح سے شرارت کرنا، اس طرح سے جی چیخنا چلانا، آپ اتنے اچھے بچے ہو، ذرا اپنی زندگی میں جی نکھار لاؤ، اپنی زندگی میں کچھ چینجز لاؤ، تبدیلی کرو، اور کچھ کام سوچ کے رکھو، اس کو کسی کام میں لگاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی اس کی زندگی بنتی ہے۔ لیکن ہر آدمی نے سرنڈر کر دیا، نہیں کچھ کہنے جیسا نہیں، بہت خراب، کیا کہتے بہت خراب ہے، کچھ کہنے جیسا نہیں، سر پہ چڑھ کے پیشاب کرتا ہے جی، نہیں اس طرح سے ہم کسی کے بعد ہم مایوس نہ ہو، اس طرح کی امیدیں نہ کریں، اس طرح سے نا امید نہ ہو، پر امید رہے۔ ہر ادارے کے اندر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں،
اساتذہ بھی ان سے ذرا ڈرتے ہیں، اور کئی مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے ناظم بھی ڈرتے ہیں جی، کہ کچھ جو ہے بغاوت نہ کر دے، یہ تہو والا نہ کر دے. نہیں، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے ادارے میں، بلکہ کچھ کیا ہر استاد کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے، کیا مجال بچے مار پیٹ کے سیدھا نہ کرے، پیار محبت کے ساتھ کرے، پیار محبت کے ساتھ کرے. ابھی میں ایک سفر میں گیا تو ایک انڈسٹریل شخص سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا حضرت ایک ویلڈنگ تو ہوتا ہے وہ جو ہوٹ ہوتا ہے، گرم ویلڈنگ، لوہا پگھلتا ہے اور دو جوائنٹ کے درمیان میں بھرتا چلا جاتا ہے، لوہا جڑ جاتا ہے. ایک کولڈ ویلڈنگ ہوتا ہے، ٹھنڈا، -400 اتنی ٹھنڈک، اور پانی کے اندر کیا جاتا ہے، پانی کے اندر، اور جب اتنا ہوتا ہے تو لوہے کو قریب کرتے تو آپس میں جڑ جاتے ہیں. یہ ایک نیا ویلڈنگ. اور کہا کہ یہ وہ آلات جو خاص طور سے ڈاکٹری لائن میں استعمال ہوتے ہیں، ڈاکٹری لائن میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ، کیونکہ جان کا مسئلہ ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ گارنٹیڈ چیز ہونی چاہیے، لہذا اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو جس طرح سے سختی کے ساتھ کسی بات کو منوایا جاتا ہے، کسی بات کو نافذ کیا جاتا ہے، کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح نرمی کے ساتھ بھی تو کسی بات کو سمجھایا جاتا ہے، اور سختی کے مقابلے میں نرمی زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. اس لیے دوستو، ہم میں کا ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں کا ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص مسئول ہے، اور ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا. لہذا آج سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کمرے کے اندر اگر کوئی بڑا ساتھی رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو لے کر چلے، کوئی منکر نہ ہونے پائے. محلے کے اندر اگر کوئی شخص معمر ہے، تجربے کار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اللہ پاک نے مجھے مومن بنایا، حضور پاک کو امتی بنایا، اور اللہ پاک نے مجھے عقل اور شعور دی، اللہ پاک نے مجھے بڑی عمر دی، اللہ پاک نے مجھے بڑے تجربے دیے، تو مجھے چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے چھٹونگڑے محلے میں گھومتے پھرتے ہیں، میں تھوڑی دیر ان کو لے کر بیٹھا کروں، کبھی اپنے اوٹلے پہ بیٹھوں، کبھی ان کے اوٹلے پہ چلا جاؤں، کبھی ان کے چبوترے پہ چلا جاؤں، کبھی اپنے چبوترے پہ ان کو بلاؤں، کبھی ان کی چائے پیوں اور ان کو بات سمجھاؤں، کبھی اپنی چائے پلا کے ان کو بات سمجھاؤں. ہمارے اکابر مشائخ نے تربیت کرنے کا ایک سلیقہ یہ بھی سکھایا، کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کرو اور کسی کو کھلا کے اس کو اپنے قریب کرو. ایک چچا ہے، نیک ہے، نیک دل ہے، تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں اپنے اندر، دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، بے راہ ہوتے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھر والوں کی فرمانبرداری نہیں کرتے، گھر والوں کے ناک میں دم آ گیا ہے جی. تو ایک طریقہ تو یہ جیسے بتایا کہ رے بیٹا، اس کی تعریف کی، اس کو عطر کی شیشی ہدیے میں پیش کی، ڈائری پیش کی، قلم پیش کیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. اب وہ بچہ کیا کہے گا، یہ چچا ہے نا، حاجی صاحب، یہ سیٹھ صاحب محبت کرتے ہیں، مجھے عطر گھر پہ بلا کے چائے پلائی، گھر پہ بلا کے چائے پلائی اور ہدیہ دیا. سب نے کہا یار تو بہت لکی آدمی ہے، یہ تو کسی کو اپنے دروازے پہ چڑھنے نہیں دیتا، تجھے ہی بلایا. مثلا اس کو کھلا کے قریب کیا. کوئی بچہ ایسا ہے جو خوشحال ہے، اللہ پاک نے ریل پیل نعمتوں کی رکھی ہے اس کے ہاں، لیکن بگڑا ہوا بھی ہے. ارے بیٹا تو اپنے گھر پہ چائے نہیں پلاتا، کیسا بخیل آدمی ہے، تو کیا کماتا ہے. ارے نہیں چچا ایسی کیسی بات کی، چلیے نا آئیے. اب چائے کی قیمت کیا ہے، چائے پلائی. اب یہ نوجوان کہتا پھرے گا فلاں بزرگ ہے نا، فلاں دادا، فلاں چچا جی مجھ سے مانگ کے چائے پیتے، ایسی محبت کرتے ہیں مجھ سے، حالانکہ دھوکہ وہ بھی کھایا ہوا، دھوکہ یہ بھی کھایا ہوا. نہ اس سے محبت ہے نہ اس سے محبت ہے. اصل تو یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اپنے قریب کر کے دوستی کر کے ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے. تو کسی کو کھلا کے قریب کیا جاتا ہے اور کسی کا کھا کے قریب کیا جاتا ہے. کسی کو دو میٹھے بول بول کے اس کو اپنے قریب کیا جاتا ہے. اور دوستو اگر اس کے خلاف کریں آپ جی، کون کس کا کھاتا ہے، ہر آدمی اپنا کھاتا ہے. عام طور پر مسجدوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے ہیں. ایک مسجد کے متولی صاحب تھے، ٹھنڈی کا موسم شروع ہو تو ان کو اس بات سے نفرت تھی کہ پنکھا نہیں چلنا چاہیے. میں نے افریقہ کے اندر یہ نظام دیکھا کہ ایک طرف کے پنکھے چلاتے اور ایک طرف کے بند رکھتے. فل جب ٹھنڈی ہوتی یا شام کے وقت عام طور پہ موسم وہاں متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایک طرف کے چلتے رکھتے. کچھ جوان ہیں جن کو گرم لگتا ہے وہ جہاں پنکھے چل رہے ہیں اس طرف نیت باندھے،
اور جو کمزور ہیں بوڑھے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا یا بیمار ہیں وہ اس طرف نیت باندھیں. بہت اچھی تقسیم ہے یہ بھی. خیر اب وہ مسجد میں پنکھے چلتے تھے وہ چلاتے تھے, بچے بھی پورے تھے. جب وہ نیت باندھ دیتے اچھی طرح سے, دیکھا کہ نیت باندھ گئی, سارے پنکھے چالو کر دیتے. اب وہ نماز کے اندر ہی پیچ و تاب میں رہتے تھے, تڑپتے رہتے کہ اب کیا کر سکتے ہیں. اور وہ بچے امام سے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر کے چلے جاتے تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی ہوتی تھی, کیونکہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتے, وہ تو اس متولی کی اصلاح کے لیے آتے تھے. تو بچوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بچوں کا مطلب حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کا مطلب ہے بچو. بچوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بچو ان سے, ورنہ عزت کے فالودے کر دیں گے, پگڑی اتار لیں گے, چشمہ نکال لیں گے, جی جوتیاں ادھر ادھر غائب کر دیں گے, ذرا سنبھل کے رہو. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, یہ بچے جنت کی کیاری کے پھول ہیں. جی یہ بچے ہمارے دل کا سکون ہے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ہم ان کی بہترین تربیت کریں, جی بہترین تربیت کریں. اگر ہم استاد ہیں, ہمارے پاس بچے پڑھنے آ رہے ہیں, تو ڈانٹ ڈپٹ یہی طریقہ نہیں ہے. ڈانٹ ڈپٹ تو تربیت کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. احسن طریقے سے محبتوں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. تو یہ سبق یاد رہے گا. ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں, ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور اس آیت کی تفسیر دیکھیں, اس آیت کی تشریح دیکھیں, اور اکابر مشائخ نے جو درجے تربیت کے بتائے ہیں ان درجوں کو سمجھیں, کس موقع پر کیا بات کی جا سکتی ہے. اور ہاں اس کا بھی خیال رکھیں. کئی مرتبہ کہا کہ بس آج سن کر آئے ہیں, اب آج سے خیر نہیں کسی کی, اب امر بالمعروف ہی کرنا ہے آج سے, اور نہی عن المنکر ہی کرنا ہے, اور دے جھپیٹ کرنا شروع کر دے تو ایسا مت کرنا, کام خراب ہو جائے گا. اسی کو تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک شخص آیا ہانپتے کانپتے, اور بکسا اس کے سر پہ تھا, ٹرنک, یہ پترے کا پہلے وہ ہوا کرتا صندوق, وہ سر پہ تھا, اور ہانپتے کانپتے وہ ٹرین میں چڑھا, اور اس کے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. میں نے کہا جناب یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں. تو اس نے شریعت کا نام لے کر گالی دی, جیسے کہتے ایسی تیسی. تو حضرت کو بڑا احساس ہوا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے, اس کی غلطی نہیں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اس موقع پر مجھے اس کو نصیحت نہیں کرنی تھی. اس موقع پہ تو اس کا سہارا دیتا, بکسا نیچے اتروا دیتا, اس کو جگہ دیتا, حال پوچھتا بھائی کیا دیر سے پہنچے, دوڑتے دوڑتے آئے, کیا ٹرین نکل گئی تھی, جی, اور اس کے بعد دھیرے سے کان میں کہتا تو اس کو یہ بات اچھی لگتی, وہ قبول کرتا. یہ تو گھبرایا ہوا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جیسے تیسے کر کے آیا, جی, اس وقت جو ہے اچھی بات اس کو بھلی نہ لگی. معلوم ہوا بات کہنے کا آپ موقع تلاش کریں, تو بات کہیں احسن طریقے سے, اور بات کہنے کا موقع تلاش کریں, تبھی تو المومن مرآت المومن والا معاملہ جو ہے صادق آئے گا ہم پر. یہ نہیں ہے کہ میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, سب کے سامنے کھلا منہ پہ کہتا ہوں, جی, تو پھر لوگ بھی تمہیں کھلا منہ پہ برا کہتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر جواب بھی ایسا ہی سنیں گے. نہیں, شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے لوگ اس کے ذریعے سے اس کے بعد جو ہے پھر برائی وصول کریں. شریعت تو احسن ہے, اور احسن طریقے سے اس کو کہا جائے گا تو انشاءاللہ پھر احسن طریقے سے آپ کو یاد کیا جائے گا. اور یہ چیز اللہ سے مانگے, یہ چیز اللہ سے مانگے. ہمارے اکابر مشائخ کا ان کی زندگی میں ادب ملتا ہے بات کرنے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے, اور حدیث کے دونوں استاد. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے نہ جانے کیا کیا مقام عطا فرمائے تھے. کئی مرتبہ ان پر جذب کیسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی, جذب کیسی کیفیت طاری ہو. اب وہ پڑھا رہے ہیں اور اچانک ذہول ہو گیا. طلبہ نے پوچھا مثلا حضرت یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع کدھر کو ہے؟ اب وہ ہوش میں ہوں, اس عالم میں ہوں, تب تو بتائیں. ان پہ تو ایک کیفیت دوسری. کیا پوچھا کہ حضرت یہ ہوا کا مرجع یہ اس کا یہ مشار علیہ اس کا کون سا ہے؟ کہ ٹھہرو, کتاب بغل میں لی, ذرا انور شاہ سے پوچھ کے آتا ہوں.
اب جا رہے ہیں اپنے شاگرد کے پاس. اب شاگرد نے بھی دیکھا کہ استاد تشریف لا رہے ہیں, فوراً مسند چھوڑی اور سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت تشریف لائے, آئیے بیٹھے. مسند پہ بٹھایا, 2 زانوں سامنے بیٹھے. ارے انور, یہ طلبہ نے مجھ سے یہی پوچھ لیا کہ اس کی ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا, میں کیا بتاؤں؟ اب یہ غور کرتے ہیں, اور غور کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت اس کا مرجع وہی تو ہے جدھر آپ نے ہمیں بتایا تھا, جو آپ نے ہمیں سمجھایا وہی تو ہے اس کا مطلب. اور پھر کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا. تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے اس کا مرجع کیا, پھر یہ کہتے کہ حضرت اس کا مرجع یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ استاد کے نمبرات گر گئے اور شاگرد کے بڑھ گئے. جی اتنے ادب کا خیال رکھتے تھے, اتنے ادب کا خیال رکھتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حضرت آتے کہ دیکھو انور بھی یہ بتا رہا جو اس کو سمجھایا تھا وہی تو ہے اس کا مطلب, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ ہمیں یہ ادب سکھا دیجیے, یہ سلیقہ سکھا دیجیے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات ہوتے ہیں, اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. ہم اللہ سے مانگیں, ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ سے جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احسن طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور اس کو موضوع بنا کر مانگیں, موضوع بنا کر مانگیں. اور کبھی ہمت نہ ہارے, کبھی ہمت نہ ہارے. ہم میں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے, ہم میں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے. یہ نہ سوچیں کہ مدرسے کے اندر ایک مقرر ہیں بس وہ مبلغ بن کے پوری دنیا میں ہمارے ادارے کی ترجمانی کریں گے. ہونا چاہیے کہ ہر جمعرات کو اساتذہ اپنا ٹفن لے کر خود ہی نکل پڑیں, وہ اس دیہات کو میں دیکھوں گا, اس دیہات کو میں دیکھوں گا, اس کو میں دیکھوں گا. خود ہی اعلان کریں, خود ہی اپنا ٹفن کھا کے چپ چاپ اپنے گھر پہ چلے آئیں, نہ کسی کی دعوت کا انتظار, نہ اعلان کا انتظار. ایسا بھی تو ہونا چاہیے. نوجوان بچوں جو خاص طور سے آخری درجے کے اندر ہیں, ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. جی ذمہ داری سمجھ. آج باوجود اداروں کی کثرت ہونے کے, باوجود علماء کی کثرت ہونے کے, باوجود طلبہ کی کثرت ہونے کے, پورے دیہات اجڑے پڑے ہوئے. اس لیے کہ اس وقت تک جانی رہے جب تک کہ کوئی پروگرام نہیں بنا رہا, اس وقت جانی رہے جب تک کہ گاڑی لا کر کوئی سامنے کھڑا نہیں کر رہا. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں سورت کے قریب کسی جگہ گیا, وہاں سے پھر ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچا, بیان کیا, رات کو ریلوے اسٹیشن پر پہنچا. ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ مولانا تشریف لائے تھے ہمارے یہاں بیان کرنے کے لیے, اب یہ ٹکٹ خود لینے کے لیے اپنی جیب میں سے پیسے نکال رہے ہیں کہ چلو ہم ٹکٹ ان کو دلوا دیں. حضرت نے اپنا ٹکٹ خریدا, ٹرین میں بیٹھ کر تشریف لائے. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, پتہ نہیں اسی سفر میں ہوا یا کسی اور موقع پر, حکیم 4 رستے پہنچا. اب صبح کی پہلی گھنٹی میں حاضری دینی تھی, اور نظام بہت معقول تھا اس زمانے میں, بچوں کو پڑھانا ہے, تاخیر نہ ہو جائے, بچوں کا وقت ضائع نہ ہو. تو اس زمانے میں ٹرک چلا کرتے تھے, آج بھی چلتے ہیں. ایک ٹرک کو ہاتھ دیا کہ آگے کیبن میں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ اتنا دھیرے دھیرے چل رہا تھا, نائٹ ڈیوٹی کیے ہوئے تھا, جاگا ہوا, اتنے آہستہ آہستہ چل رہا کہ یا اللہ ترکیسر کب پہنچوں گا, وہ تو گھنٹہ نکل جائے گا, گھنٹی فوت ہو جائے گی. تو کہا, سوچا کہ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. کہا دبلا ڈھیرا کوئی ڈرائیور تھا, اس کے سامنے اس کی تعریف کی. جیسے تعریف کی تو وہ تعریف سن کر پھولے نہیں سمایا, اس نے زور سے گیئر بدلا اور جو ایکسیلیٹر دبا کے چلانا شروع کیا. تو کہا اس دن سے عہد کیا کہ کسی کم ظرف کے سامنے کبھی تعریف نہیں کرنی, کسی کم ظرف کے سامنے کبھی تعریف نہیں کرنی. اور کہا میں تو دروازے کے قریب, کھڑکی قریب اور اچھی طرح سے ہو گیا, اور دروازہ کھول کے رکھا کہ کہیں کودنا ہو تو سب سے پہلے کودا. یہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے خود سنایا, اور پھر فرمایا, ہمیں درس میں سنایا یہ واقعات اپنے سنا کر کہ عزیز طلبہ, امت پہلے دن گاڑیاں پیش نہیں کیا کرتی, امت پہلے دن گاڑیاں پیش نہیں کیا کرتی. اخلاص کے ساتھ کام کرو گے اور اپنا کچھ خرچ کرو گے, جی اپنا کچھ خرچ کرو گے اور اخلاص کے ساتھ لگو گے, مجاہدہ کرو گے, اس مجاہدے کی برکت سے لنہدینہم سبلنا, راستے کھولتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں. تو یہ سبق یاد رہے گا آج کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طلبہ, اس وقت پورے امت کی اور پورے ملک کے اندر امت کی دل کی حالت بڑی عجیب سے ہے. سب سے پہلے
اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی قسم کا کوئی خوف اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دیں، نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی خوف میں آئیں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سبق یاد رکھیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ اپنے علماء صلحاء سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ قرآن پاک کی تلاوت سے، وظائف سے مضبوط کریں، ذکر و اذکار سے مضبوط کریں، اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اپنی ذات کو نافع بنائیں، اپنی ذات کو مضر نہ بنائیں، نقصان دینے والی نہ بنائیں، نفع پہنچانے والی بنائیں، بھٹکوں کو راستہ دکھلائیں، گروہوں کو اٹھائیں، جی اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، لہذا ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اچھائیوں کو عام کریں، برائیوں کو مٹائیں، اپنی ذمہ داری پر توجہ دیں، اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی دھرتی سے پیدا ہوئے، اسی پہ مر کے اسی میں سمائیں گے، نہ بلائے کسی کے آئے ہیں، نہ نکالے کسی کے جائیں گے، سمجھ گئے؟ نہ بلائے کسی کے آئے ہیں، نہ نکالے کسی کے جائیں گے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں مریں گے، اسی میں سمائیں گے، اور یہیں سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے اٹھ کر انشاءاللہ اللہ کے حاضری دیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کی سرزمین ہے، ہمارے اکابر مشائخ نے جو قربانی دی ہے ان کی سرزمین ہے، اس لیے اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، جی اور ہمیں کسی کو اپنے وطن سے محبت کا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ حلال کھائیں، سچ بولیں، اپنے احکام اور اصول پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور خوف اور ڈر محسوس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، ہم حق والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم حق والے ہیں، اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں۔ اور ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جب دجال کو بھیجیں گے دنیا میں، دجال آئے گا، اور دجال مادی اعتبار سے بہت پاورفل ہوگا۔ دو طاقتیں، بڑی طاقتیں ہیں، ایک مادی طاقت، ایک روحانی طاقت۔ مادی طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت، مال کی طاقت، ہتھیاروں کی طاقت، یہ ساری مادی طاقتیں کہلاتی ہیں۔ تو دجال بہت پاورفل ہوگا۔ ایک ہے روحانی طاقت، نبوت کی طاقت، روحانیت کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے علم کی طاقت، یہ روحانی طاقت کہلاتی ہے۔ تو روحانی طاقت کا اعلیٰ فرد وقت کا نبی ہوتا ہے، اور مادی طاقت کا اعلیٰ فرد وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ گو کہ ایک بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں دنیا میں جو روحانی اعتبار سے بھی اعلیٰ قسم کے تھے اور مادی اعتبار سے بھی سپر پاور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، چیونٹیوں پہ ان کی حکومت، جناتوں پہ ان کی حکومت، دریاؤں پہ ان کی حکومت، ہواؤں پہ ان کی حکومت، امریکہ، یورپ، رشیا، چاہے دنیا کی کتنی ترقی کر جائے، چاہے دنیا کی کتنی جناتوں پہ حکومت نہیں کر سکتا، چیونٹیوں پہ حکومت نہیں کر سکتا، ہواؤں پہ حکومت نہیں کر سکتا، سمجھ گئے؟ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو مادی اعتبار سے بھی ایک نمبر پر، اور یعنی سپر پاور تھے، اور روحانی اعتبار سے وقت کے نبی تھے۔ دجال جو پیدا ہوگا اپنی آن بان شان کے ساتھ، اور عجیب بات ہے ایسی قوت کے ساتھ، ایسے دھوکے کے ساتھ آئے گا، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس کے فطرے سے پناہ مانگی۔ اس کو ہلاک کون کریں گے؟ پتا ہے ہلاک کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں۔ ان کی مادی اور مالی اعتبار سے اتنی پور کنڈیشن تھی، ایک زمانے تک تو رہنے کے لیے گھر تک نہیں تھا، جنگلوں میں چلتے تھے، پتوں پہ جی ایسے پڑھ کے سو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت مادی اعتبار سے اتنے کمزور، تو ایسے کمزور شخص کو، ایسے نبی کو بھیجا جائے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دجال بھی سپر پاور اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی سپر پاور تھے، تو اگر اس کو قتل کرنے، مارنے کے اس کو بھیجا جاتا تو ذرا گیم دیکھنے جیسا ہوتا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 2020 جی، گیم ذرا دیکھنے کے جیسا کانٹے کا ہوتا۔
لیکن اس طرف اتنے کمزور اور اس طرف اتنا قوی. اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو یہ سبق دینا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ اے میرے بندو خبردار، یاد رکھنا جب کبھی مادیت میں روحانیت میں مقابلہ ہوتا ہے تو ہماری مدد روحانیت والوں کے ساتھ ہوتی ہے، مادیت والوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی. اس لیے اس طرف محنت کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، سچی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں. افسوس کی بات ہے بہت سارے نوجوان بچے جذبات میں آ کر اپنے علماء کو برا کہہ رہے ہیں، یہ صرف دعائی کرتے رہیں گے. تمہیں منع کس نے کیا؟ جاؤ نہ کرو، دیکھیں کہاں تک جاتے ہو. ہر چیز کا ضابطہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے. نمازیں تو پڑھی نہیں جاتی، 5 وقت کی نماز، تہجد میں تو اٹھا نہیں جاتا جی، راہ چلتی ہوئی بے پردہ لڑکی سے تو نگاہیں بچائی نہیں جاتی، اور چلے بڑی بڑی بات کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کریں جی، روحانی قوت پیدا کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ میں مضبوط تعلق قائم کریں، سچی توبہ کریں، گناہوں کو یکسر چھوڑیں، اپنی زندگی سے نکالیں ان کو، سچی توبہ کریں، روحانی قوت جمع کریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں جی، گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں اللہ کے سامنے بہائیں. اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. یہ سبق یاد رہے گا جی. دیش خلاف، یہ ملک کے خلاف تو بیان ہوئی ہے جی. ارے یہ تو ہم سب لوگوں کے جی ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا سبق ہے، یہ تو ہمارا سبق ہے. کوئی سن رہا ہو تو دھیان سے سنے اس کو. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج نکاح بھی ہے. پیارے بچوں، آپ دونوں کا نکاح ہو گیا. 1-2 باتیں آپ سے متعلق یاد کرنی ہیں. دیکھو، جس بچی کو، جن بچیوں کو آپ کے نکاح میں دیا گیا، نہ جانے ماں باپ نے کتنی دعائیں ان کے لیے کی، اس نکاح کے انعقاد کے لیے کتنے استخارے کیے، کتنے مشورے کیے، اور آج اللہ پاک نے آپ دونوں کو یہ دن دکھایا کہ آپ دونوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا. ایک تو محبتوں کے ساتھ رہیں، سامنے والے کا احترام کریں، اس کے جو حقوق ہیں اس میں کمی نہ کریں. آج تک آپ کا 1 ماں اور 1 باپ تھا، آج کے بعد 2 ماں اور 2 باپ ہو گئے. جو آپ کے ساس و سسر ہیں وہ بھی آپ کے ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں آپ کے لیے. لہذا محبتوں کے ساتھ ان سے خطاب کریں، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اس لیے کہ آپ اگر اپنی زوجہ کو تکلیف پہنچائیں گے تو صرف اسی کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ پورے خاندان کو تکلیف ہوگی. ایک بہت اہم بات جو آج کل بہت سننے میں آ رہی ہے، بہت سارے بچے اپنی بیوی سے تنہائی میں کچھ بات پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کسی سے افیئر تو نہیں تھا، کسی سے تمہاری کوئی دوستی تو نہیں تھی، تمہارا کسی سے کچھ چلتا نہ تو نہیں تھا. یہ باتیں بہت ڈھونڈی ہیں، بہت بکواس ہیں، بہت بیکار کی ہیں، لایانی ہیں. آج کے دور کے اندر کون لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن اور عفیف ہے، اور کون لڑکی حضرت مریم علیہ السلام جیسی عفیفہ اور پاک دامن ہے. صغیرہ کبیرہ ہر ایک کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے ماضی کو اس طرح کریدیں اور کسی کے نامہ اعمال کو جھانک کر دیکھیں. اس لیے کہ جس چیز پر اللہ نے پردے رکھ رکھے ہیں ہم اللہ کے پردوں کو کیوں کھولیں، اس کا خاص اہتمام کریں. اگر آپ کسی کو عزت دیں گے، احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گا، احترام کرے گا. اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو پھر آپ اس کے کیا لگتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں. نیز پہلے ہی دن آپس میں میاں بیوی اس بات کا حد کر لیں کہ دیکھو اللہ پاک نے ایمان مکمل کر دیا، نکاح ہو گیا. آپ میرا دین پر تعاون کریں، مدد کریں، میں آپ کا دین پر تعاون کروں گا، مدد کروں گا. لہذا تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز بھی میں جماعت سے پڑھوں گا. جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں اور نظام بنائیں. یہ نہیں ہے کہ شادی کے 10 دن 8 دن گھومتے پھر رہے ہیں جی، نہ نمازوں کا ٹھکانہ نہ، تو وہ بھی آپ کو پہچان لے گی، سمجھ لے گی کہ کتنے پانی میں ہیں، اور آپ بھی اس کو جان لیں گے. اب بتائیے پھر کس منہ سے کیسے کہیں گے کہ تم تہجد پڑھو، نماز پڑھو. لہٰذا پہلے دن سے جو پابندی ہوتی ہے پھر اللہ پاک اس میں دوام اور استقامت بھی عطا فرماتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. نیز کوئی کام خلاف شرع نہ کریں، کوئی کام خلاف شرع نہ کریں، اس کا خیال. اور ایک دوسرے کا مان سمان احترام جو ہونا چاہیے اس کو احسن طریقے سے ادا کریں. پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ زندگی آپ کی کتنی حسین ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. کچھ دعاؤں کے پرچے ہیں، ان میں سے ایک یہ، کسی شخص نے لکھا میرے دوست کی والدہ کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھے، کئی دن سے علیل ہیں کافی،
اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمانے کے لیے دعا فرمائیں. نیز حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، دعا کی درخواست آئی ہے. اور بھی بہت سے علماء اساتذہ بیمار ہیں، طلبہ بیمار ہیں، بہت سے بچوں کے گھر والے بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں. ان تمام کی ہم نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور سکون قائم فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے. اللہ جی آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے نبی سچے. آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ جی یہ پیغام ہم تک پہنچائے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اے میرے پیارے رب، یہ کلام واسطے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ جی آپ ہی کا تو کلام ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ جی ایک دعا ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. اللہ جی ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بھاری ضرورت ہے، اور جس کا پورا ہونا ابھی ضروری ہے، جس کا ملنا بھی ضروری ہے. اور وہ ضرورت یہ ہے اللہ جی
آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے اللہ جی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ روٹ گئے، اللہ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے روٹ گئے۔ اللہ زمین کے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے روٹ گئے۔ آسمان کے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے روٹ گئے۔ اللہ چیزوں کی مہنگائی بتا رہی ہے، آپ امت سے روٹ گئے ہیں۔ یا اللہ زیر زمین پانی کا لیول نیچے دس گیا، وہ بتا رہے آپ امت سے روٹ گئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ اگر آپ بھی روٹ گئے، ساری دنیا تو ہم سے روٹی ہوئی ہے، ساری دنیا تو ہم سے ناراض ہے۔ اللہ اگر آپ بھی روٹ گئے، اللہ کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے؟ اللہ کس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے؟ اے میرے مولا، اے میرے پیارے رب، آپ روٹیے نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، پیارے رب راضی ہو جائیے، سونے رب راضی ہو جائیے، اچھے رب راضی ہو جائیے۔ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے، پھر بھی راضی ہو جائیے۔ آپ ہی تو ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ آپ بھی روٹ جائیں گے تو کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے؟ یا اللہ کس دروازے پہ جا کے دستک دیں گے؟ میرے پیارے رب، روٹی مانگنے والے فقیر ایک دروازے پہ آ کے صدا لگاتے ہیں، گھر والا کہتا ہے روٹی پکی ہوئی نہیں ہے، معاف کرو، آگے دیکھو، پھر کبھی آنا۔ وہ دوسرے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے تو کہتا ہے آٹا گوندھ رہا ہے، ابھی دیر لگے گی۔ وہ تیسرے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، وہاں سے اس کو روٹی مل جاتی ہے۔ غرض اور روٹی کا بھوکا فقیر، روٹی کا سوال کرنے والا فقیر کسی پورے گاؤں سے بغیر روٹی مانگے چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا، بغیر روٹی ملے ہوئے چلا جائے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تو اس کو دہی دیتا ہے۔ اللہ روٹی دینے والے دروازے تو بہت ہیں، اللہ ہدایت دینے والا دروازہ تو آپ ہی کا ہے، معافی دینے والا دروازہ تو آپ ہی کا ہے۔ اللہ اگر آپ نے اس کو بند کر دیا، اللہ اگر آپ نے اس کو دھتکار دیا، اس دروازے سے دھتکار دیا، میرے پیارے رب کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور دروازہ نہیں کہ اللہ شیطان ہنسے گا، نفس مسکرائے گا۔ اے میرے پیارے رب کہ اللہ شیطان ہنسے گا، اگر آپ ناراض رہے اور آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان کہنے لگائے گا۔ اللہ جی اس کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ اے میرے پیارے رب معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، امت کو ذلت و خواری سے بچا لیجیے، امت کو ذلت و خواری سے بچا لیجیے، امت کو ذلت و خواری سے بچا لیجیے۔ اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے۔ یا اللہ رحمت کی گود اٹھا لیجیے، اللہ امت کی پڑی ہوئی امت کو رحمت کی گود اٹھا لیجیے، پڑی ہوئی امت کو رحمت کی گود اٹھا لیجیے۔ یا اللہ امت کی اشک سوئی کر دیجیے، اللہ امت کو تسلی دے دیجیے، اللہ امت کو تسلی دے دیجیے۔ اے میرے پیارے رب دل کو ٹھنڈا کر دیجیے۔ یا اللہ اپنی اللہم ارینا عجائب قدرتک، یا اللہ اپنے کرشمے دکھا دیجیے، یا اللہ اپنی قدرت کے تماشے دکھا دیجیے۔ اے میرے پیارے رب دکھا دیجیے۔ یا اللہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، اللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ کی ذات پہ یقین بیٹھ جائے گا۔ اللہ جی ہم وہی تو آپ سے مانگ رہے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ سے یہی تو درخواست کی تھی۔ یا اللہ پرندے کیسے زندہ ہوتے ہیں ذرا مجھے دیکھنا ہے تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب ہم کمزوروں کا ایمان بھی مضبوط کر دیجیے، اللہ ہم کمزوروں کا ایمان بھی مضبوط کر دیجیے، اللہ ہم کمزوروں کا ایمان بھی مضبوط کر دیجیے۔ یا اللہ کفر و کافری سے امت کو بچا لیجیے، شرک سے امت کو بچا لیجیے، بدعت سے امت کو بچا لیجیے، ضلالت و گمراہی سے امت کو بچا لیجیے۔ یا اللہ نافرمانی سے امت کو بچا لیجیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں مبتلا ہونے سے امت کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ایک رب کی طرف متوجہ کر دیجیے، ایک ذات کی طرف متوجہ کر دیجیے۔ یا اللہ توحید کا یقین اور توحید کی اہمیت کو دل میں جما دیجیے، سمجھا دیجیے۔ اے میرے پیارے رب آپ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں جما دیجیے۔ یا اللہ رحمت فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر ایک کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ سب آپ سے امید کیے ہوئے ہیں، اللہ سب کی امیدوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سی تمنائیں تو ہم سب کے دلوں میں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے آپ واقف ہیں۔ سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔
میرے پیارے رب، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ امت آزمائے جانے کے قابل نہیں، امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، اللہ امت پر ترس کھا لیجیے۔ یا اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ وہ ماں جس نے بچی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، 6 سال غلام بیدان بن کر رہی، اب بچی بڑی ہوتی ہے اور ماں کچھ نصیحت کرتی ہے تو اس کو کانٹے چبھتے ہیں، اس کو برا لگتا ہے، وہ ماں سے ناک اور بھاؤں چڑھاتی ہیں اور وہ ایک طرف کو کنی کاٹ جاتی ہے کہ دن بات نہیں کرتی۔ ہائے میرے پیارے رب، ماں جیسی پیاری اور بیٹی جیسی پیاریوں کے درمیان میں یا اللہ انبن ہو گئی ہے، تھن گئی ہے۔ میرے پیارے اللہ بچیوں کو سمجھ دے دیجیے، یا اللہ بچیوں کو توفیق دے دیجیے، وہ سوری کر لیں، وہ معافی مانگ لیں، وہ ماں کو منا لیں، اس کا دل جیت لیں۔ اے میرے پیارے رب، آج نہیں تو کل اپنے پرائے گھر جانا ہے، یا اللہ جس ماں نے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، اگر وہ ماں کچھ نصیحت کرتی ہے، کوئی اچھی بات کہتی ہے تو وہ کوئی بری تو نہیں ہے، لیکن میرے پیارے اللہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں وہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ وہ بچہ باپ نے جس کے خاطر کرائے کا مکان لیا، باپ نے جس کے خاطر قرضوں کا بوجھ اٹھایا، باپ نے جس کے خاطر محنت اور مزدوری کی، باپ نے جس کے خاطر اپنی پوری جوانی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر اور محنت مزدوری کر کے کھڈے کھود کے پتھر توڑ کر اس بچے کو پڑھایا لکھایا جوان کیا، اور جب وہ گریجویٹ ہو گیا، جب وہ ڈپلوما کرنے والا بن گیا، جب وہ جاب پہ آ گیا، اب اس کو دیہات میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی من مرضی کی شادی کرتا ہے، اور من مرضی کی شادی کر کے ماں باپ سے مصنوعی لڑائی کر کے وہ اپنی دلہن کے ساتھ شہر میں کہیں جا کر جا بستا ہے۔ باپ الگ روتا ہے، ماں الگ روتی ہے، بیٹا ہم تو گھر سے باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایک بہو کو نہ سنبھال سکے، ایک بیٹے کو نہ سنبھال سکے، بیٹا ہماری کوئی نہیں سنے گا، ہماری کوئی نہیں مانے گا، تم ایسا مت کرو، مت جاؤ ہمیں چھوڑ کر۔ ماں کہتی ہے بیٹا بہو رانی میں کل سے گھر کا کام کروں گی اور تم آرام کرنا، میں نوکرانی بن کے رہوں گی اور تم رانی بن کر رہنا، لیکن بیٹی ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ، ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ باپ کہتا ہے بیٹا یا تو میرا گلا دبا کے جاؤ، میرا جنازہ اٹھا کے جاؤ، جنازہ پڑھ کے جاؤ، ورنہ مت جاؤ بیٹا، میں کسی قابل نہیں رہوں گا۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، بچوں نے ماں باپ کو کتنا دکھ دیا، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، کہ اللہ بچوں کو ماں باپ کے اشاروں کو سمجھنا اور ان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دیجیے، ہم نے کوئی کام ایسا تو کیا نہیں جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکے، کم از کم ماں باپ کی فرما برداری کر کے ان کے دل کی دعائیں لینے والے بنے، اس سے ہمارے دنیا اور آخرت کے کام بن جائیں گے۔ میرے پیارے اللہ بچوں کا یہ مزاج بنا دیجیے، اللہ بچوں کا یہ مزاج بنا دیجیے، اللہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی سے اولاد کو بچا لیجیے، اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ بہت ساری بچیاں جن کے نکاح ہو چکے اور خاوند پردیس جا کر بس گئے اور وہ کاغذات کی تیاری کر رہے ہیں، بلانا چاہ رہے ہیں، نظام نہیں بن پا رہا، یا اللہ عافیت کے ساتھ میاں بیوی کو اکٹھا کر دیجیے، عافیت کے ساتھ ملا دیجیے، یا اللہ دوری کو قرب سے بدل دیجیے، یا اللہ جو پریشانیاں ان کو دور کر دیجیے، یا اللہ بہت سے پردیس میں گئے ہوئے ہیں، کاغذات کی تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، حقوق کا مسئلہ ہے، یا اللہ سارے مسائل کو آسان کر دیجیے، یا اللہ بہت سے ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو رہا فرما دیجیے، یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بہت سارے اکابر مشائخ، ہمارے سر کے تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون، یا اللہ امت کی عزت اور آبرو، یا اللہ بہت سے اکابر مشائخ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو امت پر تادیر قائم فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ بہت ساری تمنائیں وہ ہیں جو مخلوق کے سامنے کہیں نہیں جا سکتی، یا اللہ آپ ان تمام تمناؤں سے واقف ہیں، یا اللہ ہم لوگوں کے درمیان جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی تمنائیں ہیں جو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔